خوش آمدید۔ آج ہم روبوٹکس کی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بہترین ذرائع ہیں۔ ایک تو وائرڈ کا مضمون ہے اسمارٹ ہوم ٹیک پر، پھر دی لینسیٹ کا میڈیکل روبوٹکس پر، اور MIT کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو سماجی روبوٹس کی اخلاقیات پر بات کرتا ہے۔ اور یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم روبوٹس کا سوچتے ہیں تو ذہن میں انسان جیسی مشینیں آتی ہیں۔ بالکل، سائنس فکشن والی۔ جی، لیکن اصل میں روبوٹکس ہمارے ارد گرد، مطلب ہمارے گھروں اور اسپتالوں میں بہت خاموشی سے کام کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہماری جگہ لینا نہیں بلکہ ہماری مدد کرنا ہے۔ تو چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ وائرڈ کا جو مضمون ہے اس میں روبوٹ ویکیوم کلینر کی مثال بہت اچھی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ مثال ہے کہ وہ صرف ایک مشین نہیں ہے جو فرش صاف کر رہی ہے، وہ تو گھر کا نقشہ بناتی ہے، ہماری عادتیں سیکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ مشین لرننگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ سینسر سے سیکھتی ہے کہ کہاں زیادہ صفائی کی ضرورت ہے، کس وقت صفائی کرنی چاہیے، تو وہ صرف حکم نہیں مان رہی۔ مطلب وہ ڈیٹا کی بنیاد پر خود فیصلے کر رہی ہے؟ جی، وہ فیصلے کر رہی ہے۔ اچھا، گھر میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہی ٹیکنالوجی صحت کے شعبے میں آتی ہے، جیسا کہ دی لانسیٹ کے مضمون میں ہے، تو وہاں تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ یقیناً، دی لینسیٹ کا مضمون بتاتا ہے کہ سرجری میں استعمال ہونے والے روبوٹس انسانی ہاتھ سے کہیں زیادہ درست اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ایک سرجن روبوٹ کی مدد سے بہت پیچیدہ آپریشنز کر سکتا ہے اور کم سے کم چیر پھاڑ کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بالکل، مریض کی صحت یابی کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں ایک فکر کی بات بھی تھی کہ اگر ہم ان مشینوں پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگیں تو کیا سرجنوں کی اپنی مہارتیں کمزور نہیں پڑ جائیں گی؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے نا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی کو ہمیشہ ایک آلے کے طور پر دیکھنا چاہیے، انسانی مہارت کے متبادل کے طور پر نہیں۔ یعنی ایک طرح کا توازن ضروری ہے۔ جی، توازن۔ بہترین نتائج تبھی ملتے ہیں جب ایک ماہر انسان اور ایک درست مشین مل کر کام کریں۔ یہ مہارتوں کی تبدیلی کا نقطہ ہمیں سیدھا MIT کے تحقیقی مقالے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں نوکریوں کی بات ہوئی ہے، جو ایک عام خوف ہے کہ روبوٹس ہماری نوکریاں لے لیں گے۔ MIT کا مقالہ اس خوف کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ نوکریوں کے ختم ہونے کا نہیں ہے بلکہ ان کی نوعیت بدلنے کا ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ جو کام بار بار دہرائے جاتے ہیں یا جو بہت خطرناک ہیں وہ اب مشینیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے نئی نوکریاں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں، جیسے روبوٹکس انجینئرنگ، ڈیٹا اینالسٹ، سسٹم کی دیکھ بھال۔ تو اصل چیلنج نئی مہارتیں سیکھنا ہے، نوکریوں کا ختم ہونا نہیں۔ بالکل، اصل چیلنج ری سکلنگ کا ہے، معاشرے کو ان نئی ضرورتوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن اسی مقالے میں سماجی روبوٹس کی بات بھی ہے، جیسے وہ جو بزرگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ تو اور بھی پیچیدہ معاملہ ہے۔ جی، اور یہیں پر اخلاقیات کا سوال سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ایک روبوٹ جو کسی بزرگ کی تنہائی دور کرے، وہ ایک بہت بڑی مدد ہو سکتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی مشین پر بھروسہ کر رہے ہیں جو جذبات کو سمجھنے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن خود کچھ محسوس نہیں کر سکتی؟ یہ انسانی تعلق کا متبادل تو نہیں ہو سکتا؟ کم ہی نہیں، یہ صرف ایک سہارا ہو سکتا ہے، متبادل نہیں۔ تو پھر بنیادی اخلاقی سوال کیا بنتا ہے؟ کیا یہ ڈیٹا کی پرائیویسی ہے کہ وہ روبوٹ کیا کیا ریکارڈ کر رہا ہے؟ وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی گہرا سوال ہے۔ مقالہ پوچھتا ہے، اس ڈیٹا کا مالک کون ہے؟ اگر روبوٹ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ صارف، کمپنی، یا جس نے پروگرام بنایا ہے وہ؟ یہی سوالات ہیں۔ ٹیکنالوجی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے بنانے والوں کی سوچ اور اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو مستقبل کیسا لکھتا ہے؟ مستقبل میں روبوٹکس مزید ذاتی ہو جائے گی اور ہماری زندگی میں اور زیادہ ضم ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ روبوٹ انسان جیسے دکھیں۔ ان کا کام زیادہ اہم ہوگا۔ جی، ان کا کام زیادہ اہم ہوگا، جیسے ایک سمارٹ گھر جو آپ کے موڈ کو سمجھتا ہے یا ایک گاڑی جو کسی حادثے کا پہلے سے اندازہ لگا لے۔ اصل ترقی ان کے کام کرنے کے انداز میں ہوگی۔ تو
اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ روبوٹکس ہماری زندگی کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ اسے ایک نئی شکل دے رہی ہے، شاید زیادہ پیچیدہ شکل۔ بالکل، روبوٹکس انسانیت کو کھونے کا نام نہیں، بلکہ اسے ایک نئے سرے سے سمجھنے کا موقع ہے۔ اگر ہم اسے سمجھداری سے استعمال کریں تو یہ ہمیں مزید وقت، حفاظت اور آزادی دے سکتی ہے۔ تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہمیں واقعی انسان بناتے ہیں۔ جی، جیسے تخلیقی کام کرنا، رشتے نبھانا، نئی چیزیں سیکھنا۔ اور ہم اپنے سامعین کو اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ جب مشینیں ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں اتنی مددگار ہو رہی ہیں، جیسے کون سا راستہ لینا ہے، کیا خریدنا ہے، تو پھر انسانی سوچ اور آزاد مرضی کی اصل اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟